اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 تک ہم پہنچے ہیں اللہ کے فضل سے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس بات کا ذکر ہم نے پڑھا ہے کہ اس قرآن مجید میں، اس کتاب مقدس میں ہدایت ہے ان کے لیے جو احتیاط برتتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے برے انجام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ جو متقین ہیں۔ پھر ان کی 5 صفات ہم نے سمجھی۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ان تمام کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اب ان کے لیے خوشخبری ہے اس 5ویں آیت میں، اور اس کے بعد مضمون بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس میں اشارہ ہے اولئک، اس کے بارے میں کچھ بتا دوں آپ کو کہ اس میں اشارہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک قریب کی چیز کے لیے، ایک بعید کی، دور کی چیز کے لیے۔ تو جب قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ھذا، ھؤلائی، اور جب بعید کے لیے ہوتا ہے تو ذالک، اولئک۔ ہم نے قرآن مجید کے لیے جب سورہ بقرہ کی ابتدا میں پڑھا تھا تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ذالک الکتاب ہے، ھذا الکتاب نہیں ہے، اس کی وجہ بھی بتائی تھی۔ یہاں پر بھی یہی بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر اللہ نے ھؤلائی علی ھدی من ربہم وھؤلائی ھم المفلحون نہیں فرمایا، بلکہ اولئک فرمایا۔ کیوں؟ دور کا اشارہ کیوں کیا، قریب کا کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ ہم تو دنیا میں موجود ہیں، ایمان والے بھی دنیا میں موجود ہیں، ایسی کیا بات ہے کہ ان کو دور کی طرف ان کا اشارہ دیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ 5 کام کیے جو تمہیں سمجھا دیے گئے، تو ان کا رتبہ اتنا بلند ہے، اتنی بلندی پر ہیں وہ کہ جب کسی بلند چیز کو اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ کہہ کے بتایا جاتا ہے، یہ کہہ کر نہیں بتایا جاتا۔ یعنی کہ ان کا مرتبہ، ان کا معیار، ان کا عروج اتنا زبردست ہے کہ ان کے اشارے کے لیے اللہ نے انسانوں کو جب بتایا تو اولئک کہہ کے بتایا کہ وہ دیکھو، تمہیں ان لوگوں کی طرح بننا ہے، انہیں دیکھو، تمہیں ایسا بننا ہے۔ اور یہی ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں سے کر دے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر قائم رہیں گے۔ یعنی اللہ نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ جس نے یہ 5 کام کیے اسے مرتے دم تک ہدایت پر رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اب ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر رہے اور ہدایت پر مرے؟ یقیناً سب چاہتے ہیں۔ تو پھر آئیے ان 5 کاموں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو بتائے گئے تھے۔ اس کو اپنے عمل سے کرنا ہوگا، اور اسی پر آیت کا اختتام ہوگا۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ عربی میں فلاح پانے کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں زیادہ تر فائزون کا لفظ استعمال ہوا ہے اور مفلحون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ فائزون کہتے ہیں کامیاب ہونے والے کو، اور مفلحون کہتے ہیں بڑی محنت، جد و جہد، تگ و دو کے بعد کامیابی تک پہنچنے والے کو۔ یعنی کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو بغیر کسی محنت کے بندے کو جنت دے دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ایسے بہت سے لوگ بھی جنت میں جائیں گے کہ جنہوں نے عمل کم کیے ہوں گے لیکن اللہ کی رحمت سے چلے جائیں گے، کیونکہ جنت اللہ کی مرضی، اللہ کی۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے اس یہودی بچے کا واقعہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن تھا یہودی کا بچہ، اچانک بیمار ہو گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ ہر شخص کے بارے میں پوچھتے تھے. یہ نہیں کہ جی یہودی کا بچہ ہے پتہ نہیں جہاں بھی ہوگا ہمیں کیا, نہیں, پتہ کیا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے. جیسے اس عورت کا پوچھا تھا جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی, اس کا بھی پتہ کیا تھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی, کہاں ہے وہ. تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں, لوگوں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں, بعض لوگوں سے پوچھا کریں کہ خیر ہے, سب ٹھیک ہے, آپ آ نہیں رہے, کیا وجہ ہے, کوئی ضرورت, کوئی پریشانی. اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں ہم سب. دیکھیں مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اصل دین کا پتہ مسجد سے باہر لگتا ہے. مسجد میں تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, لیکن اخلاق کا پتہ مسجد سے باہر جا کر چلتا ہے. یہ نماز اگر اخلاق کو اچھا نہیں کرتی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, وہ بچہ نہیں آ رہا, بتایا گیا وہ بیمار ہے. آپ چل کر اس کے گھر گئے, اس کے پاس جا کر بیٹھے, اس کے پاس بیٹھے, اس کے لیے دعا کی, اور ساتھ میں اس بچے سے فرمایا اسلم تسلم, اے بچے اسلام قبول کر لے تو سلامتی میں آ جائے گا. یعنی یہودی کا بچہ تھا نا, تو یہودی تھا, اسلام قبول کر لے تو سلامتی میں آ جائے گا. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں کیا کروں. اس کے باپ نے ایسے سر کے اشارے سے ہاں کہہ دیا کہ ان کی بات مان لو, اور اس بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, صحابہ کرام ساتھ تھے, اور فرمایا کہ اس بچے نے عمل بہت کم کیا لیکن اجر بہت بڑا پا گیا. اور اسی شام کو وہ بچہ فوت ہو گیا. یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف کلمہ پڑھا اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. تو جنت اللہ کی ہے, جسے چاہے بھیج دے. لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو جان چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں کہ تمہیں محنت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے میری رحمت سے جنت ملے گی, لیکن یہ 5 کام کرنے کے ہیں, اور جب یہ کام کرو گے تو اولئک هم المفلحون میں آ جاؤ گے. یعنی محنت کر کے جنت کمانے والا اللہ کی رحمت سے. مفلح اور فلاح یہ عربی میں کہتے ہیں اس کسان کو جو سارا سال اپنی کھیتی پر محنت کرتا ہے, اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اس پر, اور اس کے بعد جب وہ کھیتی کاٹنے کا وقت آتا ہے, جب اس سے پھل توڑنے کا وقت آتا ہے, یا اس کی اس کا جو ریٹرن ہے وہ لینے کا وقت آتا ہے, تو اس وقت وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری ساری محنت جو میں نے کیا اب اس کے حاصل کرنے کا وقت آیا ہے. اس کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے, اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ اب میں یہ لوں گا, میں یہ لوں گا, میں نے کھیتی کے لیے یہ بیچا تھا, میں یہ چیز دوبارہ حاصل کروں گا. اور وہ ہر طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی ایکسائٹمنٹ چھپ نہیں رہی ہوتی کیونکہ وہ کامیاب ہو چکا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب اللہ کا نیک بندہ اپنی ساری زندگی کی محنت کے بعد, تگ و دو کے بعد, کوشش کے بعد, قربانیوں کے بعد, جب وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا, جب وہ جنت میں اپنا پہلا قدم رکھے گا, تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ایک مقام پر یہی بات فرمائی, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہوگا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہیں قیامت کے دن تمہاری اجرت پوری پوری ملے گی, کسی کی اجرت میں کمی نہیں کی جائے گی. اللہ اجرت دینے میں کمی نہیں کرتا, وہ احسان کرنے والا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تو یہ ہے اصل کامیاب. اصل کامیابی یہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر دھوکے کا سامان. تم دنیا میں کامیاب ہو کر سمجھتے ہو کہ بس یہی کامیابی ہے, تو تمہیں کامیابی کا مفہوم نہیں معلوم کہ ہماری نظر میں کامیابی کیا چیز ہے. جنتی جو سب سے ادنا ہوگا, سب سے آخری جنتی, اس کی جنت اس دنیا اور اس کے 10 گنا اور ہوگی. ساری دنیا اور اس کے 10 گنا اور. سب سے چھوٹا جنتی جو سب سے آخر میں جانے والا ہے, اس کی جنت کا یہ حال ہوگا. تو جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کے کیا کہنے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. آمین.
کل سے انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع بالکل تبدیل ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے پہلے جس طبقے کا ذکر کیا اس کے بعد فوراً کس کا ذکر آتا ہے۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہے اور سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔